السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پروگرام میں ایک نیا اور منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے رجب و شعبان جیسے مقدم جو مہینے ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور ہم بڑے زبردست انداز میں ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر بہت سی ایسی بدعتیں موجود ہیں جو رائج ہو چکی ہیں. وقت کے ساتھ اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ بدعتیں کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سب اور بہت کچھ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم جانیں گے. اور یقیناً رمضان کی آمد ہے اور رمضان کی آمد سے قبل یہ جاننا بہت لازم ہے کہ ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں رمضان کے اندر فوری طور پہ وہ چینج ہو جاتی ہیں. اب جب ریپڈ چینج آتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کے حوالے سے بہت سے پرابلمس فیس کرتے ہیں. اس انداز کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے. اور رمضان کی تیاری کے حوالے سے آج ایک ذہن سازی ہم کریں گے عوام الناس کی اور اپنی بھی، تاکہ ہم بہترین انداز کے اندر ایک جو مقدم مہینہ ہے، ایک وہ مہینہ ہے جو جس کے فیوز و برکات کے حوالے سے احادیث کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں 12 مرتبہ بتلایا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں. ایک وہ جو دوسروں کے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنی محنت اور لگن سے دوسروں کے لیے مثال بنا کرتے ہیں. دونوں ہی مہمان اپنی اپنی فیلڈز کے اندر بڑے زبردست انداز کے اندر کام کر رہے ہیں. یقیناً آپ ایک مثال ہیں اور ہم آپ سے سیکھ کر اپنی زندگی کے انداز کو بہتر بنا سکتے ہیں. آئیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہیں ڈی این سحر تسکین. آپ ڈائٹیشین ہیں اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں. آپ نہ صرف فیمیلز کو بلکہ ینگسٹرز کو گائیڈ کرتی ہیں کہ اپنی ڈائٹ پلان کو کس انداز کے اندر منظم بنا کے رکھیں تاکہ ایک بہترین انداز کے اندر وہ اپنی ہیلدی لائف کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں اور ایک ہیلدی لائف کو جو ہے وہ گزار سکیں. اور یقیناً یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. آپ سے ہم جانیں گے کہ کس انداز کے اندر آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کریں گے اور کس انداز کے اندر اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے، دبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر آپ انہیں سن چکے ہیں. بہت مدلل اور بہت جامع انداز کے اندر گفتگو فرماتی ہیں آپ، اور اس سے قبل بھی آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے بات کر سکیں اور آج دوبارہ سے آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں جہان شاہ. آپ اسلامک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور آپ اسپیسیفکلی فیمیلز کو گائیڈ کرتی ہیں کہ وہ کس انداز کے اندر اسلام کو اپنائیں. اور اسلام کے اندر یقیناً اسلام کو اپنانے کے ساتھ ساتھ انسان نہ صرف اپنی زندگی کے اندر بہتری کو لے کے آتا ہے بلکہ اللہ رب العزت کے احکامات کو بھی اپنا لاتا ہے. اور یہی وہ انداز ہے جو دین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جزاکم اللہ خیر. جہان شاہ، میں آپ ہی سے آغاز کروں گا. ماہ رجب و شعبان کے حوالے سے تذبذب پایا جاتا ہے عوام الناس میں. بہت سی ایسی بدعتیں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں جس کے حوالے سے بہت سے لوگ تو ان کو مانتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو ڈینائی کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور اگر ہم طریق کو اٹھا کے دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں نیو جو پینیٹریٹ ہو چکی ہیں سوسائٹی میں جو پہلے نہ تھیں. تو جاننا یہ چاہوں گا اس حوالے سے جو عوام الناس میں تذبذب ہے اس کو اگر آپ اپنے ڈسکشن کے ذریعے اپنے مدلل انداز کے اندر آپ اس کے حوالے سے بات کر سکیں. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے اور پیارے انداز میں تعارف کروایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے جزائے خیر دے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد. پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ رجب اور شعبان جو ہے وہ ماہ رمضان کی آمد کا ایک نوید دیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. سب سے پہلے رجب آتا ہے تو شب معراج جو ہے وہ ہم کو نماز کی تلقین اور نماز کا تحفہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس میں جب یہ دیکھیں کہ جب شب براءت آتی ہے جو کہ 15 شعبان کو شب براءت کہا جاتا ہے، شب توبہ، شب استغفار بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ہم کو استغفار کرنے کی، عبادات کرنے کی، قراءت القرآن کرنے کی جو تلقین ہے وہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کے بعد کیونکہ یہی ایک تیاری ہوتی ہے ہماری رمضان کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو عبادات کے حوالے سے اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے پہلے میں ایک اس چیز کو ایکسپلین کر دوں کہ اس میں کوئی اسپیسیفک عبادات نہیں ہے.
کوئی اسپیسیفک روزے نہیں ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے, اس دن یہ عبادت کرنی ہے, اتنی نوافل پڑھنی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں جیسے کہ شب معراج ہے, اس میں کچھ لوگ ہمیں کسی قسم کے, ایک میں نام نہیں لوں گی لیکن کسی قسم کے میٹھے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور شب برات میں حلوے بنائے جاتے ہیں, پٹاخے جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بالکل ہمارے دین کے خلاف ہیں. دین کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی اگر میں بدعات کے حوالے سے بات کروں تو اس میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک بار زندگی میں ایسا ہوا تھا جب وہ مدینہ میں تھے, تو ایسا ہوا تھا کہ وہ رات کے ایک پہر میں, یہ اس شعبان کی بات ہو رہی ہے, نصف من شعبان کی 15ویں شب میں بقیع المبارک میں جا کر استغفار اور عبادات کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ سیدہ عائشہ نے بتایا کہ وہ عبادات کر رہے تھے. تو وہ 1 سال کا اس طرح کا واقعہ ہے. اس کے علاوہ جو اس میں ایک حدیث ہم کو ملتی ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس ماہ مبارک میں قراءت القرآن کرتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے, کوئی اسپیسیفک دن نہیں ہے, لیکن بالعموم شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے رجب اور شعبان میں, اتنے سال کے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. تو یہ ہمیں جو مدلل چیزیں ملتی ہیں, جو احادیث سے ملتی ہیں, وہ یہاں پر ہیں. ایک اور کانسیپٹ کو میں کلیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ بہت اس طرح کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اس دن 15 شعبان کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور اس حوالے سے ادعیہ کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. تو اس کانسیپٹ کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر لیں کہ سورۃ الدخان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم, تو یہ لیلۃ القدر کے بارے میں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ایک آتا ہے کہ قرآن لیلۃ القدر پہ نازل ہوا ہے. پھر یہاں پہ سورۃ الدخان میں پھر سے آتا ہے کہ جس رات کو قرآن نازل ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں. اور قدر کا مطلب بھی تقدیر ہے, یعنی کہ مدلل آیات سے, قرآن سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے کہ تقدیریں کس دن لکھی جاتی ہیں, تو وہ بھی لیلۃ القدر, جو کہ 5 راتیں ہوتی ہیں جن میں کہ آپ کو اس کو ڈھونڈنا ہے اور ان میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو یہ کانسیپٹس ہیں جن کو کلیئر کرنا ضروری ہے, اور یہ جو بدعات ہیں ان کو روکنا ضروری ہے. عبادات کے حوالے سے تو یہ ہے کہ آپ سال کے کسی بھی دن کتنی بھی عبادات کریں, اس میں کوئی قید نہیں ہے, اس میں کوئی روک نہیں ہے, آپ جتنی چاہے نوافل پڑھیں اپنی استطاعت کے حساب سے. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ مجھے وہ عبادات پسند ہیں جو دائمی ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ آپ ایک دن کر لیں اگلے دن کے آپ کے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں, یعنی کہ آپ نے پوری رات کو عبادات کر لی لیکن پھر فجر کے وقت آپ کی نیند کا غلبہ ہو گیا اور آپ نے فرض نماز جو آپ کے اوپر ہے اس میں آپ کی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو وہ جو نمازیں ہیں, وہ جو آپ کے فرائض ہیں, وہ آپ نے صحیح انداز سے کرنے, اور دائمی عبادات ہوں گی تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہیں. بے شک ایسا ہی ہے, اللہ رب العزت ان عبادات کو زیادہ پسند فرماتے ہیں جو مستقل انداز کے اندر کی جائیں. میں جہان شاہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے بہت مدلل انداز کے اندر تمام ہی جو بابرکت راتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ان راتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے, یا اور بہت سی جو اجتماعی نوافل کی عبادات ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور مساجد کے اندر عوام کی بہت بڑی تعداد ہمیں اس عبادات کے اندر مشغول نظر آتی ہے, لیکن جب ہم فرض نمازوں کی بات کریں تو وہاں پہ وہ انداز نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ایک ذہن سازی کی گئی یا ذہن سازی ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ جی بالکل, آپ کا بڑا بہترین سوال ہے اور اس کے اوپر یقیناً روشنی ڈلنی چاہیے. سب سے پہلے تو صلاۃ التسبیح کے اوپر آ جاتے ہیں. صلاۃ التسبیح کی ایک روایت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے ہم کو ملتی ہے, اور جس کو کہ جو محدثین ہیں اس کو وہ بہت زیادہ صحیح حدیث میں شمار نہیں کرتے ہیں. وہ ایک جگہ ایسی روایت آئی ہے اور اس کا پورا طریقہ کار بھی آیا ہے کہ صلاۃ التسبیح اس طرح سے. اس میں 2 قسم کے ہمیں علماء مفسرین ملتے ہیں. اس میں ہمیں یہ بتاتے ہوئے ملتے ہیں کہ بھئی کیونکہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن بہرحال حدیث تو ہے, تو یہ کہ پڑھنا اس کو جو ہے وہ مستحب ہے, آپ پڑھ سکتے ہو, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس طرح کی. لیکن یہ کہ اسپیسیفک ایک کسی دن کے لیے اس کے لیے اس کو مخصوص کر دینا, یا فرائض کو اگنور کر کے ان کو جو ہے وہ مطلب سائڈ پہ کر کے آپ صرف نوافل ادا کر رہے ہیں,
یقیناً یہ چیز آپ کی جو ہے وہ غلط چیزوں میں شمار ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے فرائض اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں. اور صلاۃ التسبیح کا جس طرح حدیث کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ اس میں یہ کہ کم سے کم انسان نے زندگی میں ایک بار تو صلاۃ التسبیح پڑھی ہی ہو. تو یہ ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پڑھنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مساجد کا بھرنا, تو دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کی اہمیت کا الگ الگ پتہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ خود کو آپ کو پتا ہو, آپ نے وہی تربیت اپنے بچوں کی بھی کی ہو, ان کو پتا ہو کہ آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ بدعات میں شامل نہیں ہوتی ہیں, وہ غلط, آپ اس کو سنت کا نام نہ دیں, آپ ویسے ہی نوافل کر کے آپ عبادات کریں, اس کے بعد آپ کی فرائض بھی آپ پوری کر رہے ہیں. اور ایک چیز اس میں یہ بھی ایڈ کروں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف زیادہ جائیں گے, وظائف کی طرف زیادہ جائیں گے, نہ کہ وہ چیزیں جو سنت میں مذکور ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں سنتیں کتنی شامل ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی بالکل بھی سنت کے مطابق نہیں ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, کوئی بھی چیز کیا سنت کے حساب سے ہے؟ تو سنت کو سب سے پہلے اپنانا ضروری ہے, اس کے بعد نوافل کی بات آتی ہے. تو یہ درجات ہیں آپ کی عبادات کے, یعنی کہ آپ سب سے پہلے فرائض کے اوپر اپنے آپ کو ٹرین کریں گے. آپ فرائض کے اوپر ایک بار ٹرین ہو گئے, فرائض آپ کے نہیں چھوٹ رہے, اس کے بعد آپ جو ہے وہ سنن کے اوپر آئیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو صحابہ کرام ہیں, جو صحابہ کرام جو سابقون الاولون میں سے ہیں, وہ لوگ کون کون سی عبادات کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اپنے علماء مشائخ اور اپنے جو بھی آپ کے مسالک ہیں, آپ اس حساب سے اپنی عبادات کو یا اپنے نوافل کو سر انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ایک صحیح طریقہ کار ہوگا. اور بدعات کو آپ یہ دیکھیں نا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 بتوں کو بنایا صرف ان کی یاد کے لیے, صرف ان کو یاد کرنے کے لیے, جن کا کہ ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ بھائی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. لیکن شیطان نے اس چیز کو تزیین اس طرح سے کیا کہ بعد میں اور آنے والی صدیوں میں, آنے والے دوروں میں وہ چیز بت پرستی کی طرف چلی جاتی ہے. تو بدعات کو شیطان جو ہے وہ مزین کر کے سب سے پہلے آپ کے سامنے لے کر آتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے گمراہ کر دیتا ہے کہ آپ اس کو اپنی عبادات کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں اور آپ اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں. تو آج ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم, ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں ہم اس چیز کو بدعت سمجھ کے نہیں کر رہے, یا ہمیں معلوم ہے کہ یہ سنت نہیں ہے, دین کا حصہ نہیں ہے, لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے کیا سبق لیں گی اور ہمیں انہیں کس طرح سے سکھانا ہے تاکہ کل کو یہ چیز ان کے لیے گمراہی کا سبب نہ بنے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنا اور اپنے آگے پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت اہم انداز کے اندر اور بہت جامع انداز کے اندر آپ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پینیٹریٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. یہ بھی آپ نے یہاں واضح طور پہ بتایا کہ ہماری جو نوجوان ہیں یا ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یہ بہت لازم ہے کہ دین کے علوم کو سیکھا جائے. دین کے علوم کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں اور ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ کرتے ہیں, ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں یا مساجد کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, تو ہم اسی کو دین سمجھ کر اپنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے یہ بات کی بہت اہم کہ بہت سی بدعتیں وہ ہوتی ہیں جو بدعت تو ہے لیکن ہم نے اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, جسٹ ہم نے کیا کیا کہ اس کو پریکٹس میں دیکھا اور ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا سٹارٹ کر دیا اور اچھا جو ایک عمل سمجھ کے ہم نے اس کو اپنا لیا. اور اس کی وجہ سے نہ ایک اچھا عمل کرنے کی آپ جب کوشش کرتے ہیں یقیناً اس کا ایک ریوارڈ ہے, لیکن وہ ریوارڈ اسی صورت میں ہے جب واقعی وہ اچھا عمل ہوگا. آپ کا ذہن اگر اس کو اچھا عمل کہتا ہے تو یقیناً وہ کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. میں یہاں پہ سحر آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, یقیناً ماہ جو شعبان ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. جاننا یہ چاہوں گا کہ ہم جب رمضان کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو فوری طور پہ ہمارا جو ڈائٹ پلان ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, اور جب چینج ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بیئر نہیں کر پاتے ہیں, اور بہت سے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں, اور جو رکھتے ہیں وہ بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہاں میم نے بڑی اہم انداز کے اندر جو بات کی جیان شاہ نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ شعبان کے اندر آپ عام جو منتھ ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھا کرتے ہیں. اور آپ کی بات سے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کتنا پیارا اور کتنا جامع انداز کے اندر پیارے آقا نے ہمیں ایک انداز دے دیا کہ ایک پریلی جو ہے وہ اپنے آپ کو پلانڈ کیا جا رہا ہے, کہ کمنگ منتھ کے لیے پلان کیا جا رہا ہے کہ کل کو ہم نے اس منتھ کے اندر انٹر ہونا ہے جہاں پہ ہم نے کنٹینیوسلی جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں, اور اس کے اندر زیادہ رکھیں گے تو پریکٹیکلی
انسان کے لیے سہل بھی یہ انداز ہوگا اور اس کو ہم اپنا سکتے ہیں. تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے اگر آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں کہ ہم کس انداز کے اندر اپنے آپ کو ڈیزائن کریں اس منتھ کے اندر تاکہ فیوچر میں ہم رمضان میں بہترین انداز کے اندر اچھی ہیلدی لائف کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ سکیں. جی فرسٹ آف آل بہت زیادہ تھینکس, آپ نے بہت اچھا کوسچن کیا اور مجھے موقع دیا. موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے حوالے سے اسپیشلی کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب لوگوں نے اچانک سے شفٹ ہو جانا ہے اپنے فاسٹنگ کی طرف. تو فاسٹنگ کا کیا رول ہے اسلام میں اور ڈائٹری پوائنٹ آف ویو سے, لائف سٹائل پوائنٹ آف ویو سے. تو دیکھیں ہم لوگ صرف شعبان ہی نہیں, جب سے سال شروع ہوتا ہے اسلامی مہینہ تب سے ہم لوگ روزے بہت کم ہے کہ بہت کم لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں شعبان میں, ٹھیک ہے. اور اسلامک منتھس میں ایک تو یہ سنت ہے, جیسے میم نے بات کی کہ سنت سے ہم لوگ بہت دور بھاگتے جا رہے ہیں کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارے سنت کے اکارڈنگ نہیں ہے. ایسے ہی اب ہماری جو اگر میں خوراک کی بات کروں تو وہ سنت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ صبح آپ بریک فاسٹ بہت ہیلدی کریں, اس سے کم آپ کا دوپہر کا اور رات کا جو کھانا ہے وہ بالکل کم ہو. لیکن ہم بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں, ہم لوگ جو بریک فاسٹ ہے وہ اسکپ کر رہے ہوتے ہیں اور دوپہر کے کھانا ہم لوگ ایک میل اسکپ کے بعد دوسرا میل ہم بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. اور شام میں رات میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ آرڈر کر لیتے ہیں, بنانا نہ پڑے, یا ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا جو اسپیشلی آن لائن کام کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ مشکل لگتی ہے یہ چیز. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ سنت کے اکارڈنگ نہیں چلیں گے خوراک کے معاملے میں بھی تو آف کورس آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ٹھیک ورک آؤٹ نہیں کرے گا. تو اب شعبان میں اگر ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی پریکٹس کر رہے ہیں, ہیلدی پریکٹس کر رہے ہیں. اور اگر انفارچونیٹلی کچھ لوگ یہ نہیں کر پا رہے تو رمضان کے منتھ میں کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے جو اپنا پورشن کنٹرول ہے, آپ نے سحری اور افطاری میں آپ نے ایسی چیزیں لینی ہوں گی جو کہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پہ پریشر نہ ڈالیں. بالکل صحیح. جو عموماً ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں اسپیشلی, ایک تو ہماری جو باڈی ہے وہ پورے دن کی فاسٹنگ میں ہوتی ہے اور پھر ہم جیسے ہی افطاری کا ٹائم آتا ہے, روزہ کھلتا ہے, تو ہم لوگ بہت زیادہ جامع شیریں یا جوسز وغیرہ یا ہم لوگ شیکس وغیرہ کہنے کا مقصد ہے کہ آرٹیفیشل شوگر باڈی میں ایمٹی اسٹومک کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ہیلتھ کو سب سے زیادہ خراب کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ پکوڑے سموسے ڈیلی بیسس پہ کھا رہے ہیں, انہیلدی آئل لے کے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روزہ سنت طریقے سے جیسے ایک کھجور سادے پانی کے ساتھ کھولیں, اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ نے جو چیز کنزیوم کرنی ہے وہ کریں اور اپنا میجر میل لیں. بہت اہم انداز کے اندر آپ نے میڈیکل سائنس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے, اور یہ انداز کو اپنانا بہت لازم ہے. اور ہمارے یہاں پہ ایٹنگ ہیبٹس نہ صرف چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں, ہم نے ایسے ایک انداز کو اپنا لیا ہے جس سے ہماری جو ہیلتھ ہے وہ کنٹینیوسلی پستی کا شکار ہے, اور اس سے نکلنا اور اس سے بچنا یقیناً وقت کی ضرورت ہے. میں جہان شاہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اگر ہم اسلام کو دیکھیں, اسلامک تعلیمات کو دیکھیں, یا ہم بکس جب ریڈنگ کرتے ہیں یا اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو ڈائٹ کا انداز ہوا کرتا تھا وہ حیران کن ہوا کرتا تھا کہ آج کی دنیا میں جب ہم ان کے انداز کو پڑھتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا انداز نظر آتا ہے جو ہمیں امپوسیبل نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ اس کو اپنانا بالکل امپوسیبل ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا, جیسے سحر نے یہاں بات کی کہ آپ ایک اچھی میل لیں مارننگ کے اندر, آفٹر دیٹ ایوننگ کے اندر آپ ایک لائٹ سے میل لیں اور پھر شام کو آپ کھانا کھائیں, تو اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا اجازت دیتا ہے کہ ہمارا ڈائٹ پلان کیسا ہونا چاہیے عام روٹین میں بھی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے لیے مشعل راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو جنگیں ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں, وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سارے دنیا کے کام بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, معمولات زندگی بھی نظر آ رہی ہے, اور آپ کو پوری ایک سیاست کرتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے, یعنی کہ آپ کو ساری چیزیں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کی اگر جو ہے وہ خوراک جو اس کو خوراک لینی چاہیے جو کہ امپورٹنٹ ہے اس کے جسم کے لیے تاکہ اس کا دماغ ہیلدی طریقے سے چلے, اس کی باڈی صحیح طرح سے پرفارم کرے, تو اس کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ آپ اگر کھانا کھاؤ تو اپنے معدے کو 3 حصوں میں بانٹ دو. تو اس میں آتا ہے کہ ایک حصہ آپ کا جو ہے وہ کھانے کا ہو, ایک حصہ پانی کا ہو, ایک حصہ سانس لینے کا ہو, اور اس میں بھی آپ کے کھانے کے بھی طریقے کار آتے ہیں کہ آپ نے کس وقت کس طرح سے کھانا ہے. آپ کا ناشتہ جو ہے وہ قدرے ہیلدی ہونا چاہیے, اور آپ کا جو مڈ
میل ہے وہ آپ کی اس سے تھوڑی ہلکی ہونی چاہیے, اور رات کا کھانا آپ کا ہو جس کو کہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے, لیکن یہ کہ وہ آپ کا جو ہے وہ قدرے لائٹر ہونا چاہیے, اور اگر مغرب کے آس پاس ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. عشاء کے بعد نماز پڑھ کے سونے کا حکم آ جاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میں اسی حوالے سے آپ کو لے کر چلوں گی, بتاؤں گی, تو آپ یہ دیکھیں کہ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کا ہر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ آپ نے سونا کس طرح سے ہے, آپ نے اٹھنا کس طرح سے ہے, آپ نے کھانا کس طرح سے کھانا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے کھانا کھانے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا ان کے بعد میں آنے والے تابعین اور تبع تابعین جو تھے, وہ آپ کو اس طرح کا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دکھ رہے. مطلب ہمیں ایسے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تھا وہ انداز اپنانا یقیناً وقت کی ضرورت بھی ہے. اسی انداز کے اندر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جیہان شاہ جو ہے یقیناً اس کے اوپر مزید بھی روشنی ڈالیں گی. اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے ڈائٹ پلان کے حوالے سے کہ رمضان المبارک میں ہمارا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے اور ایک عام روٹین کے اندر ایک انسان کا ہیلدی ڈائٹ پلان کیا ہو سکتا ہے. اس حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز زندگی کو نہ صرف ہمارے سامنے واضح کر رہی تھی جیہان شاہ, اور بلکہ بتلا رہی تھی کہ کس انداز کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائٹ لیا کرتے تھے, اور یقیناً آپ اس ڈائٹ کے بہاف پہ اچھے انداز کے اندر فیصلے بھی کیا کرتے تھے, جنگیں بھی کیا کرتے تھے, اور حکومت سازی کا عمل بھی ہمیں نظر آیا کرتا تھا. تمام تر ایکٹیویٹیز اب پرفارم کیا کرتے تھے, اور اگر ہم یقیناً ان کے ڈائٹ پلان کو اپنائیں تو ہم یہ تمام تر چیزیں جو ہے بڑے زبردست انداز کے اندر کر سکتے ہیں. جیہان شاہ, مجھے سن پا رہی ہیں آپ؟ جی بالکل, وہیں سے بات کو آغاز کیجئے گا. جی بالکل, جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا حیات صاحب, آپ نے ایک بات یہ بولی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائٹ پلان کو ہم فالو کریں. ریئلسٹکلی پریکٹیکلی آپ اور میں یہ بات کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ چیز پاسبل ہے. ایک چیز تو یہ امپاسبل بات ہے, خاص کر آج کے دور میں یہ چیز امپاسبل ہے. کئی ہفتوں تک صرف کھجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا اور 4 دن تک فاقے بھی ہوتے تھے, تو یہ تو خیر چیز امپاسبل ہے کہ آپ اس کے قریب تک بھی جا سکیں, یہ بات تو خیر ہو نہیں. اچھا جیہان شاہ, میں یہیں سے ایک بات جو عام ذہنوں میں آتی ہے, آج کا جو انسان ہے وہ ریشنل مائنڈ رکھتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے چیزیں تو وہ ان چیزوں کو بلیو نہیں کرتا ہے کہ از اٹ پاسبل, یہ تو پاسبل ہو ہی نہیں سکتا ہے کام انسان کے لیے, جب انسان آج کا سوچتا ہے. تو میں جس آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یقیناً جو ہمارے عقائد ہیں ان کے اوپر ہم کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتے, یقیناً عقائد کے اوپر ہمیں لازمی طور پہ تمام تر چیزوں کو بلیو کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک عام جو انڈیویجول ہے ان چیزوں کو جب وہ دیکھتا ہے یا اسلاف کے اس انداز کو دیکھتا ہے تو وہ انبلیویبل ہوتی ہیں اس کے لیے, اور عمل کرنا تو یقیناً ناممکن ہوتا ہے. تو اب کیا یہ جاننا چاہوں گا, یہ جو تذبذب پایا جاتا ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے اس وجہ سے دور ہو جاتے ہیں, بہت سے ایسی چیزیں معجزات ہمیں ملتے ہیں, یقیناً وہ بھی حقیقت ہیں, اور بہت سے جو اولیاء کرام ہیں ان کی کرامات ہمیں ملتی ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا, بہت سے جو انڈیویجول ہیں, خاص طور پہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ اس وجہ سے بھی اسلام کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ تذبذب میں نظر آتے ہیں. تو آپ اس کے حوالے سے بھی اگر تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں. بالکل صحیح ہے. میں دراصل اپنی بات کو کرتے ہوئے میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہی تھی کہ کیا آپ اس بات کو پوری طرح سے سوچ نہیں سکتے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح اپنا لیں, یہ بات پاسبل نہیں ہے. وہ کامل مکمل معصوم من الخطا تھے, لیکن انہوں نے طریقہ کار بتا دیا زندگی جینے کا, جو کسی نہ کسی طرح سے آپ ان کی کہے کو تو فالو کر ہی سکتے ہیں جو انہوں نے بتایا ہے. انہوں نے آپ کو کھانے کے طریقہ کار بتا دیے کہ آپ نے کس طرح سے کھانا کھانا ہے, آداب بتا دیے. میری گفتگو طویل نہ ہو جائے اس لیے میں مختصراً آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے آتی ہوں, پھر آپ کے سوال کی طرف جو ہے وہ میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گی. تو آداب بتا دیے کھانے کے کہ کھانے کو کس طرح سے کھانا ہے, بسم اللہ کر کے کھانا ہے, اپنے آگے سے کھانا ہے, بہت زیادہ چبا کے کھانا ہے آپ نے. تو یہ سارے طریقہ کار ہیں, آپ نے ان کو فالو کر لیا. آپ اگر اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ بھائی آج کے دور کا جو انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس دور کا دین کچھ اور تھا اور آج کے دور کا دین کچھ اور ہے, اور ہم اسے آج کے دور میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر اپنی مثال دوں آپ کو کہ میں نے ویٹ لاس کیا اور میں نے سنت کے طریقے پہ چل کر ہی ویٹ لاس کیا اور میرا ویٹ لاس ہوا. لوگ پتہ نہیں کون کون سی پلز لیتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ جتن کرتے ہیں, لیکن جس آرام سے اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹس کے میں نے ویٹ لاس کیا وہ صرف اور صرف سنت کے طریقے کے اوپر چل کر کیا, اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے چلانے کی کوشش کی کہ ہاں ہم کم از کم کوشش کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز, اب میں آپ کے سوال کی طرف, آپ کے جواب کی طرف یہ آؤں,
آپ اگر دین کی بات کریں تو ہمارا پورا کا پورا جو دین ہے، نہ ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، نہ آج کے دور کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں یقین کرنا اس دور سے زیادہ آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی نوید لے کر آئے کہ مجھے معراج ہوئی ہے، ایک رات کے اندر اندر میں نے پورے آسمانوں کا، جنت دوزخ کا اور مسجد الاقصی کا سفر کر کے میں واپس آ گیا، اور میرا بستر گرم تھا اور کنڈی جو ہے وہ ہل رہی تھی، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں ان لوگوں کو ایکسپٹ کرنا زیادہ مشکل تھا۔ آج کے دور میں جرا کرنے والوں کے لیے بڑا ہی زبردست سوال ہے کہ آج تم انسان ہو کے، ایک ادنا انسان ہو کے راکٹ بنا کے چاند تک پہنچ سکتے ہو، کئی بار پہنچ سکتے ہو، وہاں پہ جا کے چل سکتے ہو، تو اللہ رب العزت کے حکم سے کوئی کیوں نہیں وہاں پر بغیر کسی کاسٹیوم کے، بغیر کسی راکٹ کے جو ہے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے فیس کے اوپر یہ سارے دلائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج ناسا میں قرآن کے جو نسخہ ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے دلائل لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے ثبوت لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم مسلمان بیٹھ کے جرا کر رہے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ قرآن سے ہی سارے دلائل لے رہے ہیں۔ جس وقت ہم نے سائنس پڑھی تھی اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا، آپ کو بھی شاید اس چیز کا اندازہ ہو، کہ سورج جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ساکن ہے، لیکن سارے جتنے بھی کواکب ہیں اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں اس کے الگ چیز بتا رہا ہے، جو کہ آج ناسا نے ثابت کر دیا کہ سورج بھی اپنے ایک مدار پہ چل رہا ہے، اور سارے کے سارے کواکب اس کے آگے پیچھے چلتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہم کو یہ بات مل جاتی ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تو آپ یہ دیکھیں الشمس تجری یعنی کہ شمس بھی بھاگ رہا ہے، سورج بھی بھاگ رہا ہے اپنے ایک مدار میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن آپ کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کہ آج ہمیں زیادہ آسانی ہے ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ٹیکنالوجی نے ہمیں دلائل دے دیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سچ تھا، وہ صحیح تھا۔ اب کیا چند گھنٹے میں ہم لوگ مسجد الاقصی تک نہیں پہنچ سکتے؟ بالکل پہنچ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی کا کتنی دیر کا سفر ہوگا؟ میکسیمم 5 گھنٹے 6 گھنٹے، اس سے زیادہ کی کیا فلائٹ ہوگی آپ کی؟ اتنی ہی ہوگی نا۔ تو آج وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، تو اللہ کے حکم سے کوئی ایسا سواری کیوں ان کو وہاں تک لے کے نہیں جا سکتی تھی؟ تو اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ نماز کے اوپر اگر آپ صرف دیکھ لیں کہ نماز آپ کو سائنٹیفکلی ایسے پروفز دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک ڈاکٹر جس کو مائیگرین، ایک خود ڈاکٹر تھا، اس کو مائیگرین سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ اتنا شدید مائیگرین ہوتا ہے کہ وہ اپنا سر دیواروں کے اوپر مار رہا ہے، اس کا مائیگرین کسی صورت نہیں صحیح ہو رہا، وہ اس کروٹ جاتا ہے اس کروٹ جاتا ہے، لیکن ان انٹینشنلی وہ سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ سجدے کی حالت میں ایسے جاتا ہے تو اس کا سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، اب وہ زیادہ تر سجدے کی حالت میں رہتا کیونکہ اس کے سر کے درد کو آرام مل رہا ہے۔ بازار میں چل رہا ہے، وہاں پہ ایک مسلمان کو دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ وہی ایکٹ کر رہا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد 2 بار جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے، وہ مسلمان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری عبادت ہے، اس کو ہمارے پر فرض ہے کرنا۔ وہیں کھڑے کھڑے وہ شخص جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ مسلمان ہو کے آپ سوال کرتے رہ گئے، اور جو غیر مسلم ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر کے ہم سے زیادہ پختہ یقین تو آج ان کا ہے۔ اور ہمیں اس بات کے اوپر بھی اپنے اوپر شرم آنی چاہیے کہ آج ہمیں نہ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم سے زیادہ غیر مسلم اس کو پڑھ کر اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کیوں مسلمان آج پستی کی طرف ہیں؟ اسی وجہ سے تو ہیں کیونکہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم اس پہ سوالات کرتے بیٹھ گئے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اسی سے ہی اپنی زندگیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ویسٹ کے ملکوں کو دیکھ لیں آپ، جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو اس کے اوپر زیادہ یقین ہے، وہ اس کی جو ریاضیات ہے اس کے اوپر فالو کرتے ہیں، اس کی جو علوم ہے اس کے اوپر فالو کرتے ہیں۔ سائنس کو اس سے لیا جا رہا ہے، علم النجوم کو قرآن سے لیا جا رہا ہے، علم الطب کو قرآن سے لیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے تو بڑا لمحہ فکریہ ہے اور بڑی سوچنے والی چیز ہے کہ کیوں ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا جو کہ بیسیکلی ہمیں دی گئی تھی، اور ہم لوگ آج اس سے دور ہیں۔ بہت اہم اور واضح انداز کے اندر تمام تر چیزوں کے والے سے آپ نے بات کی، اور یقیناً یہ تمام تر چیزوں کو جاننا اور ایک لمحہ فکریہ ہے آج کے مسلمان کے لیے کہ وہ اس کتاب سے مستفید نہیں ہو پا رہا، جس سے غیر مسلم جو ہے نہ صرف تحقیقات کرنے کے بعد نئی چیزیں ایجاد کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ایک نیا انہوں نے انداز اپنایا ہے کہ وہ اس سے تمام تر تعلیمات لیتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے صرف قرآن کو پڑھ کے اس کے حروف پڑھنے کے بدلے میں جو ایک ثواب ملتا ہے اس تک محدود کر دیا قرآن کو۔ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے قرآن کے ساتھ، اور بلکہ اپنے ساتھ، کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے جس سے ہم مکمل طور پہ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ ہی کی بات سے ایک بہت اہم بات ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایک بزرگ جو خاتون ہیں وہ پوری زندگی اپنے بچے کی تربیت کے لیے بہت تگ و دود کرتی ہے، اور بڑی محنت کرنے کے بعد بچے کو سٹڈیز کرواتی ہے۔
اس کا بچہ جب اسٹڈیز کرنے کے بعد سٹی میں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے جب جاب اویل کر لیتا ہے، اپنی والدہ کے لیے وہاں سے وہ چیکس بھیجا کرتا تھا ایک ڈاک کے ذریعے، اور ڈاک کے جب بھی وہ چیک لے کے آیا کرتا تو اس کی والدہ کیونکہ ان ایجوکیٹڈ تھیں تو وہ اس کو سنبھال کے رکھ لیا کرتی تھی اپنے پاس. جب اپنے پاس رکھ لیا کرتی تھی تو وہ اسی بڑے پیار سے، بڑی محبت سے جو ہے وہ اس کو چھپا کے رکھ لیا کرتی کہ میرے بیٹے نے جو ہے وہ میری طرف کوئی لیٹر بھیجا ہے یا کوئی چیز بھیجی ہے جو جس کی نسبت میرے بیٹے کے ساتھ ہے، اور اس کو وہ کھول کے پڑھنا نہیں آتا تھا. اور اسی انداز کے اندر وہ بیماری کی حالت میں، بہت غربت کی حالت میں اپنی زندگی کو بسر کرتی چلی گئی. لیکن اسی انداز کے اندر غربت کی وجہ سے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اور اپنی بیماری کو جو ہے وہ یقیناً ٹریٹمنٹ نہ لینے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کا بچہ جب واپس آتا ہے اپنی والدہ کے پاس تو آگے وہ روتا ہے اس بات پہ کہ یہ جو لیٹر میں اپنی والدہ کو بھیجا کرتا تھا یہ چیک تھے جن کو وہ کیش کروا کر اپنی اچھی زندگی کو جو ہے وہ گزار سکتی تھی، دنیا میں بیماریوں سے جو ہے وہ دور رہ سکتی تھی اور اچھی ڈائٹ کو جو ہے وہ اویل کر سکتی تھی، لیکن اویئرنیس نہیں تھی. آج قرآن کے ساتھ یقیناً ہم نے یہی سلوک کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ایک چیکس ہیں جن کو ہم چیک کیش کروا کر اپنی زندگیوں کے اندر بہت کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو سنبھال کر بڑے پیار کے ساتھ رکھنے والی ایک چیز سمجھ رکھا ہے، اور یقیناً ہم اپنے بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے اچھے خلوص کے ساتھ اس کو جو اپنے گھروں کے اندر سجا کے رکھتے ہیں. یقیناً اس سے استفادہ لینے کا وقت ہے، اور اگر ہم استفادہ نہیں لیں گے تو دنیا یقیناً استفادہ لے کر کہاں تک پہنچ چکی ہے. بہت زبردست انداز میں جہان شاہ نے بات کی. میں اب سحر آپ سے ہی جاننا چاہوں گا، ہم نے ڈائٹ پلان کے حوالے سے بات کی اور جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ڈائٹ پلان تھا، یقیناً وہ بھی ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے، صحابہ کرام کا اور تابعین کا، بلکہ بزرگان دین کا جو ابھی بھی انداز ہمیں نظر آتا ہے. بہت سے بزرگان دین ہیں جن کا انداز ہم جب دیکھتے ہیں ڈائٹ پلان کے حوالے سے تو حیران کن انداز ہوتا ہے. تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج اتنی اویئرنیس آ چکی ہے اور ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ اویئرنیس کے تعلق سے بہت اسٹرینتھن ہو چکا ہے، اور ہر انسان جانتا ہے کہ کون سی چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں اور کون سی جو ہے وہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن ایام موجود ہیں جو ابھی اس کے بعد ہم رمضان میں انٹر ہو جائیں گے. میں پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کون کون سی چیزیں ابھی ہم کر سکتے ہیں اپنے ڈائٹ کے پلان کے حوالے سے تاکہ ریپڈلی جو چینج آئے گا اس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ سیٹل ڈاؤن کر سکیں. اور فردر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے ایکسرسائزز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بہت سے ڈائٹیشین ہیں وہ ڈائٹ پلان کا بھی شیئر کرتے ہیں اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں پہ ایکسرسائزز کو پروموٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے رمضان المبارک میں کہ ہماری جو ہیبٹ ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے اور وہ انداز نہیں رہتا ہے، کوئی آپ کے پاس وقت نہیں مل پاتا ہے. مصروفیات عبادات کے حوالے سے اور روزے کی تھکاوٹ کے حوالے سے ایسی ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ ہیلدی ڈائٹ لینے کے بعد ایکسرسائزز کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا وہاں پہ ایکسرسائزز کرنا مشکل ہو چکا ہوا ہے، تو اب کون سے انداز کو اپنایا جائے کہ ایکسرسائزز بھی ہم تھوڑی مائنر کر لیں اور اس کے ساتھ ڈائٹ بھی ایسی لے لیں جس کے اندر ہم اچھے انداز کے اندر سروائیو کر جائیں. بالکل، بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے. آج کل بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل ڈائٹیشین تو میرے پاس جو بھی کلائنٹس آ رہی ہیں اسپیشلی رمضان سے پہلے ویٹ مینجمنٹ کے لیے یا اوور آل ڈائبٹیز کے لیے، تو وہ یہ کوسچن ضرور کرتے ہیں کہ لائک ڈائبٹیز ہیں ہم لوگوں نے لیکن روزہ بھی رکھنا ہے، آگے رمضان آنے والا ہے، یا ہم نے ویٹ لاس آلریڈی کر رہے ہیں لیکن مزید ہم لوگوں نے کرنا ہے، تو ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہوگا. تو میں ان کو ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ پلان جو ابھی آج کل فالو کر رہے ہیں آپ اس کو زیادہ اسٹرکٹلی وے سے فالو کریں. 100 میں سے کم بھی 70 to 80%، اور جو آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز بتا دی گئی ہیں، آئی مین ٹو سے کسی نے بیلی فیٹ کم کرنا ہے، کسی نے تھائز، کسی نے بریسٹ، وٹ ایور، جہاں پہ باڈی کے جس بھی پارٹ پہ فیٹ زیادہ ہے تو وہ آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے سے ایکسرسائزز کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب رمضان آئے گا رمضان میں آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بہت لمٹ ہو جائے گی. بہت اچھی بات ہے، پورشن کنٹرول میں آپ آلریڈی آپ کی باڈی خود بخود چلی جائے گی، فاسٹنگ کی کنڈیشن آ جاتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کریں روزہ کھولنے کے بعد. ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں، آپ ایکٹیویٹیز وہ آپ پہلے کر لیں. ٹھیک ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز کو آپ پہلے ٹائم دے لیں، اس کے بعد جیسے ہی رمضان شروع ہوگا آپ کی باڈی فاسٹنگ کی کنڈیشن میں جائے گی تو تب جو آپ کی ڈائٹ ہے وہ بہت مینٹین، بہت اچھی ہونی چاہیے. اچھی سے مراد یہ کہ آپ پورشن کنٹرول سے لیں. آپ رات میں آدھی رات میں کبھی بھی برگر شاورما جنک فوڈز آرڈر نہ کریں. ٹھیک ہے، جو سادہ چپاتی ہوتی ہے، سبزی بنی ہوئی ہے، دال بنی ہوئی ہے، چکن بنا ہوا ہے، چاول ہیں، آپ وہ پورشن کنٹرول سے لیں. آپ کا ویٹ بھی مینیج ہوگا. اور عموماً ہم لوگ ویٹ مینجمنٹ رمضان میں ہو یا رمضان سے پہلے ہو تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ موسٹ کامن ہے اور کافی ڈائٹیشنس کروا رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی اوبیز ہے اور وہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتا ہے رمضان میں بھی اور اس سے پہلے بھی، تو وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ
کی طرف آ جائے. وہ بھی فاسٹنگ ایسے 8 آورس کی پوری فاسٹنگ ہوتی ہے. پہلا 16/8 میتھڈ، ڈفرینٹ میتھڈز ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے. کوئی ایک میتھڈ آپ ہماری آڈینس کے لیے اگر آپ یہاں پہ شیئر کر سکیں تاکہ اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکے. بالکل. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کروائی جاتی ہے. اس میں آپ پہلے سے ہی آپ کی باڈی پریکٹس کرنا سٹارٹ کر جاتی ہے. آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہو، فرسٹ میل آپ کا 12 PM ہوتا ہے صبح کے، اور جو لاسٹ میل ہوتا ہے وہ 8 PM، اور 8 PM کے بعد آپ کی فاسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے صبح 8 PM تک. تو یہ اچھے خاصے آورس بنتے ہیں. تو اس میں آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور آرام سے جب آپ کا رمضان آئے گا روزہ تو آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آلریڈی آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کنڈیشن سے گزری ہوگی. یہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے وزن کو کنٹرول کرنا ہے اور وزن کو کم کرنا ہے، اسپیشل ان لوگوں کے لیے. اور جو ایک نارمل پرسن ہے، نارمل پرسن جیسے 3 ٹائم میجر میل لے رہا ہوتا ہے وہ ویسے ہی لے، لیکن کوشش کرے کہ رات کا جو کھانا ہے وہ بالکل سکپ نہ کرے، جنک فوڈ نہ لے، کیونکہ رات کے کھانے کا ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی میتھڈ ہے، بتایا جاتا ہے. ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جو رات کا کھانا سکپ کرتا ہے اس میں بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. تو میری آڈینس کو موسٹ کامن یہی میسیج ہے کہ آپ نے صبح کا میل بھی سکپ نہیں کرنا، تینوں میلز آپ نے میجر لازمی لینے ہیں. ان شارٹ یہ کہ آپ نے پورشن کنٹرول سے لینے ہیں، ہیلدی ہو، کوئی انہیلدی چیز نہ، کوشش کرنی ہے آپ نے. بالکل ایسے ہی ہے. مزید میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، آپ نے یہاں پہ بڑے زبردست انداز کے اندر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے حوالے سے اپنی بات کی، اور یہ بڑی زبردست ایک انداز ہے، اور یورپین کنٹریز کے اندر بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو، اور بہت سے لوگ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے دکھائی بھی دیتے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں جو ہیں وائرل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اچھا، میں اب یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، ہم رمضان المبارک کی بات کریں، عام روٹین کے اندر ہم جب واٹر انٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں پہ انٹیک کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور کوئی 8 to 10 گلاسز جو ہے ہم ڈے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ انٹیک کر لیتے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں یقیناً اسپیسیفک ایک ٹائم ہے جس کے اندر آپ واٹر کو انٹیک کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہماری جو ایک واٹر کی جو کمی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب رمضان المبارک میں ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے واٹر کے جو کوانٹٹی ہے اس کو کیسے فلفل کیا جائے؟ جی واقعی بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے کیا. دیکھیں عام روٹین میں بھی جو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہماری ینگ جنریشن یا اوور آل ہر کوئی اتنا بیزی ہو گیا کہ اس کو پانی پینے کا ٹائم بھی نہیں ہے. عموماً ایسا کہا جاتا ہے، جیسے ابھی ونٹر ویکیشنز گزری ہیں تو لوگوں نے واٹر انٹیک اپنا بہت کم کر دیا تھا. آلریڈی آپ کی باڈی میں واٹر کی ڈیفیشنسی ہے. آپ کے کرنٹ ویٹ کے اکارڈنگ ہم کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں، اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اکارڈنگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اتنا کرنٹ ویٹ ہے، اس کے اکارڈنگ آپ نے اتنے گلاسز پر ڈے کے حساب سے پینا ہے. اب جہاں تک رہی رمضان کی بات، تو دیکھیں جب بات آتی ہے نا واٹر انٹیک کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سادہ پانی آپ نے 15 یا 13 گلاس آپ نے پی لینا. اس میں بات آ جاتی ہے جو آپ ویجیٹیبلز لے رہے ہیں، سیلڈ فارم میں لے رہے ہیں، اس میں بھی واٹر کنٹینٹ ہے. جو آپ فروٹس، سیزنل فروٹس ہیں آپ وہ لے رہے ہیں، جوسز لے رہے ہیں، وہ بھی ایک واٹر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی واٹر کی اماؤنٹ وہاں سے بھی پوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں چائے ہی ہمیشہ تینوں ٹائم پینی ہے. ٹھیک ہے، کیفین ہی لینی ہے یا کافی ہی انٹیک کرنی ہے. ایسے ہی آپ رمضان میں سحری میں آپ جو بھی پانی پئیں گے، اس کے بعد آپ افطاری میں پانی کے اور کھجور کے ساتھ روزہ کھولنے کے بعد جو آپ کا سونے تک ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ جوسز وغیرہ یا سمپل سادہ پانی لے کے واٹر انٹیک تھوڑا سا کم ہوگا. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو ڈیفیشنسی ہو جائے گی. ڈیفیشنسی سے بچنے کے لیے ضروری چیز یہی ہے کہ آپ نے واٹر انٹیک کا خود خیال رکھنا ہے کہ آیا کہ میں نے روزہ کھول لی ہے. پیاس زیادہ لگتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں لگتی ہے، کچھ لوگوں کے مائنڈ میں نہیں ہوتا یا وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ رات سوتے ٹائم تک آپ نے کوئی چیز ایسی ضرور کنزیوم کرنی ہے جو واٹر کنٹینٹ ہو. پھر آپ کی فروٹ چاٹ بھی ہو سکتی ہے، چنا چاٹ ہو سکتی ہے، ہیلدی آپشنز آپ کے جوسز ہو سکتے ہیں، آپ کا سادہ پانی ہو سکتا ہے، آپ کی گرین ٹی ہو سکتی ہے، ادرک کا قہوہ ہو سکتا ہے، مینی مور آپشنز بہت زیادہ ہیں آپ کے پاس. بالکل ایسے ہی ہے. بہت واضح انداز کے اندر آپ نے بات کی کہ کس انداز کے اندر واٹر کی جو کوانٹٹی ہے اس کو فلفل ہم کر سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پہ ہم احتیاط کرتے ہوئے بھی اس چیز کو جو ہے وہ یقیناً نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کو کس انداز کے اندر کیا جا سکتا ہے، رمضان سے قبل ہی آج کے پروگرام کے اندر ہم نے اس لیے ڈسکس کیا کہ پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہم بنا لیں، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ہم رمضان میں انٹر ہوں گے تو یقیناً ایک اچھے انداز کے اندر ہم چیزوں کو اویل کر سکیں گے. اور آج کے پروگرام کے اندر ہم نے بڑے واضح انداز کے اندر جانا کہ رمضان المبارک کو کس انداز کے اندر ویلکم کرنا ہے ہم نے، اور کس انداز کے اندر رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو ہم نے لے کے جائیں گے، اور ایک ہیلدی ڈائٹ پلان کیا ہو سکتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر عبادات کا ہمارا جو انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور رجب اور شعبان کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، کس انداز کے اندر وہ تمام تر چیزوں کو کیا کرتے تھے. اور یقیناً وہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے، اور جہان شاہ نے بڑے زبردست انداز کے اندر
تمام تر چیزوں کو آج کے پروگرام کے اندر ڈسکس کیا. میں انتہائی مشکور ہوں جیہان شاہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے زبردست اور مدلل انداز کے اندر آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کی. آپ ہی کے ساتھ تشریف فرما تھیں ڈی این سحر تسکین. میں انتہائی آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج پروگرام کا حصہ بنی. اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.